بٹ کچھ چیزیں کئی لوگ باز نہیں آتے تو کیا کریں. جناب کریں. یہ بہتر ہو گیا نا, یہ پیچھے بیک گراؤنڈ. You had the backdrop changed. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے اس واسطے آئے ہیں کہ ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ ہفتے پہلے خان صاحب کے گھر سے ایک لسننگ ڈیوائس ملا تھا. تو کل دوپہر کو میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں ایک کافی ٹیبل ہے, وہ غلطی سے ایک ہماری ڈومیسٹک ورکر جو ہیں اس کی زور سے ٹکر لگی اس ٹیبل پہ, تو نیچے آپ کیا سمجھتے ہیں وہی ڈیوائس نکلا. یہ دیکھیں یہ ڈیوائس نکلا جو اس سے یوں ٹیبل کے اندر کو لگا ہوا تھا میرے بیڈ روم سے. اور پھر ہم نے سوچا کہ پہلے شاید یہ یو ایس بی ہے, تو میں نے اپنے سیکٹری کو کہا, کیونکہ میں بنی گلا میں تھی, مجھے فون آیا میری وہ جو پرانی ایک گھر میں ملازم ہے ان کا فون آیا کہ جی یہ چیز گری ہے, میں کیا کروں. ہم نے بھیجا, میں نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ جا کے وہ جو بزنس سینٹرز ہوتے ہیں ادھر سے دیکھو شاید یو ایس بی ہو کوئی, حالانکہ اگر یو ایس بی تھی تو ٹیبل کے نیچے سے کیوں چپکائی ہوئی تھی. بہرحال ہم نے جب یہ پوری انویسٹیگیشن کی کل شام تک تو پتہ چلا یہ وائس ریکارڈر ہے, اور یہ ہے امریکن ماڈل ہے. یہ پورا ہم نے اس کا سارا نیٹ سے اور یہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے, سب کو پتہ ہے آئین آرٹیکل 14(1) ہے, شبلی فراز صاحب سینیٹر صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. میرے بیڈ روم میں کس نے یہ لگایا, کس ایجنسی نے, ہمیں شک و شبہ ہے کس نے لگایا, لیکن مقصد کیا تھا. دیکھیں پہلے مجھے کڈنیپنگ کی, وہ باچڈ اپ ہو گئی, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو سپریم کورٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات کو پیش ہوئے, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں. پروونشل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے نہیں کرائی. تو سوال اٹھتا ہے پھر وہ کڈنیپنگ بھی کس نے کرائی. اور میری گاڑی اور فون اس وقت جو علیحدہ لے گئے, مجھے تو دوسری گاڑی میں لے گئے. اس کے بعد ہر قسم کا ہراسہ انہوں نے استعمال کیا پی ٹی آئی لیڈرشپ کے خلاف. پھر انہوں نے کیا کہتے کیسز کیے, ہر چیز کی. ہمارے فون سارے ٹیپڈ ہیں, ہمارے سیل فونز ٹیپڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی حد نہیں ہے اسٹیٹ کی. آج کل ہر چیز کو کوئی قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, آئین کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی بولتا ہے چاہے صحافی خاص طور پہ, تو اس پہ فیک کیسز ہوتے ہیں. میرے پہ 4 فیک ایف آئی آرز ہیں کٹی ہوئی. اور یہ ڈیوائس یہ بھی ان کو ضرورت پڑی لگانے میں, وہ بھی میرے بیڈ روم میں. کیا انفارمیشن نکالنا چاہ رہے تھے. یہ لسننگ ڈیوائس ہے, یہ اس کا والیوم ہوتا ہے, اس میں ایک چھوٹا سا چھید ہے ادھر جدھر سے پروبیبلی وائس ریکارڈ ہوتی ہے. اس کی رینج بھی کافی ہے. اور ایک اور چیز, ابھی یہ ٹریسیبل ہے, جو بھی یہ کر رہا ہے ان کو پتہ ہے یہ ڈیوائس کدھر اس وقت پھر رہا ہے. اس کی ساری انفارمیشن اور نیٹ پہ اویلیبل ہے اس کی انفارمیشن, اور ہم شیئر کریں گے. تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے, چادر اور چار دیواری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ ولنریبل لوگ جو ہیں ان کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, جو گھروں میں کام کرتے ہوں یا کچھ. اور میں بس اور نہیں زیادہ بتانا چاہتی, بیکاز جن کو انہوں نے استعمال کیا ان کو تھریٹ دی تھی, زندگی ان کی ڈینجر میں ہے. تو بہتر ہے کہ نہ ہم ان کے زیادہ اس پہ جائیں. بٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ یہ میرا آئینی حق ہے. انہوں نے میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ, میرا رائٹ ٹو پریویسی, رائٹ ٹو پروٹیکشن انہوں نے انفرنج کیا ہے. اور وقت آ گیا ہے
کہ یہ ساری ایجنسیز جو بھی ہیں خفیہ ایجنسیز اس قسم کا کام کریں کہ بیڈ روم تک آپ کی پریویسی نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اور ریاست کو احتیاط کرنا چاہیے. لوگ پہلے کھڑے ہوئے ہیں ریاست کے خلاف جب سے کہ یو ایس کنسپیریسی ہوئی ہے, سازش ہوئی ہے. لوگ ناراض ہیں. آپ نے پنجاب الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیے, ابھی تک یہ باز نہیں آ رہی ایجنسیز. ہم سب کو کیا قتل کریں گے کہ ہم چپ کر جائیں؟ کیونکہ ہم نے نہیں چپ ہونا. اگر یہ حرکتیں ایسی کریں گے ہم ان کو ایکسپوز کرتے جائیں گے. تو جو بھی ہیں, نیوٹرلز ہیں, آئی بی ہے, آئی ایس آئی, جو بھی ایجنسیز ہیں, آپ قانون کے دائرے میں رہیں. قانون سے باہر جائیں گے اب قوم چپ نہیں کرے گی. آواز اٹھائیں گے, آپ کے خلاف کیس کریں گے. اور اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی وائلنس ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے 3 پی ٹی آئی لیڈرز کی گاڑیاں الٹی ہیں موٹر وے پہ, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو سب قوم کو پتا ہوگا کس نے کیا کروایا ہے. تو یہ پھر سے دیکھ لیں, اور جنہوں نے یہ لگایا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور اگر وہ اب کورٹ سے یہ ڈیوائس ان کو ملے گا واپس, کیونکہ ہم تو اس کو اب رکھ رہے ہیں اور ایک سیف جگہ پہ رکھیں گے جدھر ان کو کوئی آواز تو نہیں ریکارڈ ہوگی, اور پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہو جائے تو وہ سنتے رہیں بے شک. اب میں شبلی صاحب کو کہتی ہوں. جی شکریہ. دیکھیں جی, جو ہماری ڈاکٹر شری مزاری نے جو جن باتوں کا ذکر کیا ہے, اور جو ان کے گھر میں جس طرح سے یہ ایک لسننگ ڈیوائس لگائی گئی ہے, یہ بڑی تشویشناک ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان کے گھر میں بھی اس قسم کا ایک آلہ پکڑا گیا تھا. تو اس سے قانون یہی کی تھا. وہ بالکل یہی تھا, اور اس سے جو ہے جو بنیادی ہمارا جو آئینی حق ہے 14(1) جس میں کہ پرائیویسی آف این انڈیویجول, اس کی گھر کی کا جو ایک تحفظ ہے اور اس کی جو ایک حرمت ہے, اس کو پامال کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ تشویش بھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ معاشرے میں ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ایک فضا بنے گی اس کی عدم اعتماد کی. یہ چیز بڑی ہی پریشان کن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ہمیں بڑا کلیئرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں جس میں کہ پھر خاص طور پہ ایک خاتون ہماری ممبر, بہت ہی معزز ممبر ڈاکٹر شیری مزاری, ان کے گھر یہ ہوا, ہمارے چیئرمین عمران خان کے گھر یہ ہوا. تو ہمیں ابھی نہیں معلوم کہ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اس قسم کے آلات لگے ہوئے ہیں, کسی کی گاڑیوں میں, کسی کے اور دفتروں میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اس کی جو پرائیویسی کے اور آئینی جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستانیوں کو, اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو کہ ایک پبلک فگر ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں کرنا میرا خیال ہے انتہائی تشویشناک ہے. اور کیا کہتے ہیں, یہ میں بتاؤں 14(1) جو ہے آئین کا آرٹیکل, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کو کورٹ سے, لا سے اجازت لینی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ ایسا کوئی ڈیوائس لگائیں یا ٹیپنگ کریں یا کوئی چیز کریں. کوئی بھی آپ اس قسم کی چیز لسننگ ڈیوائس یا کچھ کریں, آپ کو کورٹ سے اجازت لینی ہوتی ہے. مجھے دکھائیں ایجنسیز کس کورٹ سے آرڈر لے کے یہ چپکے سے ڈیوائس میرے بیڈ روم میں انہوں نے لگایا تھا. میں چیلنج کرتی ہوں, دکھائیں کورٹ کا آرڈر, کس کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی. اور میں سمجھتی ہوں سینیٹر صاحب یہ ضرور سینٹ میں بھی ریز کریں گے ایشو, کیونکہ یہ بہت ایک تشویشناک ہے. ابھی تو یہ غلطی سے گر گیا, پتہ نہیں اور کن کے گھروں میں کیا کیا ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کس طرح ایکسیس ہو گئی ان کی آپ کے بیڈ روم تک؟ آپ کے گھر کا کوئی بندہ انوالو تھا اس میں؟ کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے جو پارٹ ٹائم خاص طور پہ ملازم ہوتے ہیں وہ کام کر کے جاتے ہیں, وہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ان کو انہوں نے تھریٹن کیا. میری گھر کی سڑک سے مڑتے ہیں تو ادھر وہ فیسز کورڈ تھے, اور انہوں نے ان کو کہا اور تھریٹن کیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو مار دیں گے, ہم آپ کو مار ڈالیں گے, بس آپ نے صرف جا کے یہ لگانا ہے.
اور ہمیں ایڈمٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوا. 3-4 گھنٹے ہم نے کویسچن کیا, پھر ہم نے کہا کہ ہم تو پولیس میں کیس کریں گے, تو پھر جا کے ساری بات نکلی. تو مطلب ہے ایک تو ظلم ہے کہ آپ غریب طبقے کو استعمال کرتے ہو, جو ولنریبل ہیں ان کو آپ بلیک میل اور تھریٹن کرتے ہو کہ یہ آپ کر دو جا کے, نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے. یہ غلط ہے. دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا انفارمیشن میری بیڈ روم سے وہ لینا چاہ رہے تھے, جو کہ ان کو میرے فون سے نہیں ملتی, جو کہ ان کو لسننگ ڈیوائسز سے نہیں ملتی. تو مطلب ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ضرورت کیا پڑ رہی ہے, یا ان کا یہ عام ایک ہیبیچول بیہیویئر ہے کہ ان کو ہر جگہ ایسی غلط غیر قانونی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ انفارچونیٹلی کوئی ایسے قانون نہیں ہے جن سے وہ ریسٹرکٹ ہو سکیں, ان کی ایکٹیویٹیز ایک پیرامیٹرز کے درمیان ہو. اور میں تو سمجھتی ہوں یہ ہمارے پارلیمان کا ایک ہونا چاہیے کمٹمنٹ کہ آپ لیجسلیٹ کریں اور ساری ایسی ایجنسیز کو قانون کے دائرے میں لائیں. کیونکہ میری انفارمیشن جو میں چیک کر رہی تھی, صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے جس سے ایک ہماری پریمیئر ایجنسی کو پولیٹیکل پاورز دی گئیں. اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے جس سے کوئی اس کی جو پیرامیٹرز, جس سے اس کا, جیسے ہر منسٹری کا ایک ہوتا ہے رولز آف بزنس, کوئی رولز آف بزنس وغیرہ ہمیں نہیں مل رہی. ہم کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی. تو جب آپ کسی کو قانون اور لا کیا کہتے رولز آف بزنس کی دائرے میں نہیں لائیں گے تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہوں گی. اور یہ تو چلیں ڈیوائس پلیس کیا, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے. کوئی قانون نہیں ہے جس سے یہ ایجنسیز کو ریسٹرین کیا جائے اور ریسٹرکٹ کیا جائے کہ اپنے شہریوں پہ یہ چیزیں نہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی کہ پہلے عمران خان صاحب پھر آپ اور نہ جانے کتنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ابھی بھی ہمیں نہیں پتا. یہ تو اگر کل نہ گرتا, وہ دھکا زور کا لگا تو گرا. اور میں سمجھتی ہوں فرینکلی مانسونز کی وجہ سے جب نمی ہو جاتی ہے نا, تو یہ جو سٹکی ٹیپ ہے اس سے پینٹنگز کے پیچھے لگاتے ہیں, دیوار پہ نشان نہیں پڑتے. یہ ذرا سی ویٹ ہو کے تو اتنی سٹرونگ نہیں رہتی, یا پھر جس نے لگایا نہیں صحیح لگایا. اگر یہ نہ گرتا تو مجھے تو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کتنے دنوں سے یہ وہاں پلیس ہوا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا کرنا تھا کہ گر گیا اور پتہ چل گیا. اور ہمیں نہیں پتا شبلی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں مطلب جوکس اپارٹ, اٹس ناٹ اے جوک, اٹس اے سیریس وائلیشن. آپ خود بہت سے سازداروں میں مختلف موقعوں پہ لیکچرز بھی دیتی رہی ہیں جا کے, تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی گھر یا کسی کمرے میں کوئی ایسی ڈیوائس لگی ہو تو اس کو ٹریپ کیا جا سکے؟ کوئی ایسا سینسر نہیں ہے کہ جو بتا سکتا ہو کہ آپ کے گھر, شبلی صاحب کے گھر یا چیئرمین صاحب کے گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس ہے, ریکارڈنگ ویڈیو یا آڈیو ڈیوائس, تو اس کو ٹریس کیا جا سکتا؟ میرے ہمارے گھروں میں تو نہیں ہے اس قسم کا کہ ہم پتہ کر سکیں. سویپ آپ گھر کی کروا سکتے ہیں, بٹ وہ بھی اسپیسیفک ایجنسیز کرتی ہیں, اینڈ نارملی وہ گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کون آ کے سویپ کرے گا اور یہ ڈیوائسز نکالے گا. اور میں تو سارے سیاستدانوں کو کہتی ہوں, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, پلیز آپ ایک ایک تصویر کے پیچھے دیکھیں, ایک ایک میز کے نیچے دیکھیں. کوئی پتہ نہیں کس کے گھر میں کیا ڈیوائس لگا ہوا ہے, اور یہ بہت خطرناک ہے. یہ تو لسننگ ڈیوائس ہے, آڈیو ڈیوائسز بھی وہ ویڈیو ڈیوائسز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ایک خطرناک ٹرینڈ چلا ہے. اور آئی ایم ہوپنگ کہ سینٹ سے ایک اسٹرانگ ریزولوشن آئے جس سے اس کو کنڈیم بھی کیا جائے اور ایکشن لیا جائے. جی کدھر اپلیکیشن دی ہے تھانے میں؟ نہیں, یہ کل شام تک تو ہمیں پتہ چلا ہے کیا ہے. میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اور ایف آئی آر پہ ظاہر رجسٹر بھی ہوگی. ہم اب اپنی پی ٹی آئی کے لائرز کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ ہم نے ایسے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. کو یہ وارننگ ہونی چاہیے ان ایجنسیز کو کہ سب خوف زدہ ہو کے چپ کر کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے. نہیں پکڑا نہیں ہے, کیونکہ میرے بیڈ روم میں ہر شخص نہیں آتا.
2 या 3 लोग सिर्फ आते हैं اور فائنلی ہمیں جس پہ شک تھا اس نے خود ہی فائنلی ایڈمٹ کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس کو سڑک پہ پکڑا اور اس کو کہا کہ یہ کرو نہیں تو ہم تمہاری فیملی کو مار ڈالیں گے اور یہ وہ اس واسطے ہمیں پتہ چلا ہے اور ادروائز ہمیں تو بالکل نہ پتہ چلتا بٹ بیڈ روم کے لحاظ سے اٹ واز ایزی کیونکہ بیڈ روم ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے بالکل اسی طرح کی پکڑی گئی لیکن جب وہ شخص آپ لوگوں کی گرفت میں آیا تو اس کو مارنے پیٹنے والے جی بی اور کے پی کے پولیس کے ملازمین تھے جو کہ خان صاحب کے گھر پر موجود تھے شہباز گل صاحب نے اس پر تشدد کیا لیکن تھانے کو آج تک تھانہ بارکو اور بنی گالا اسی انتظار میں کہ کوئی تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کے کوئی سیکورٹی سٹاف سے کوئی آفیشلی درخواست دے گا اور اس شخص کے خلاف انکوائری ہوگی یا کوئی کارروائی ہوگی آپ ہی تھانے سے رجوع نہیں کری تو پولیس کسی بھی میری بات سنیں آپ کیسے ازیوم کریں میں نے ابھی کہا ہے میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اگر عمران خان سے آپ شہباز گل صاحب سے پوچھیں وہ ان کے ہیں میں آئی ایم ناٹ فالوئنگ ہز پرسنل کیس بٹ آئی ایم شیور انہوں نے یا معاف کر دیا ہوگا تو نہیں کیا ہوگا جو بھی ان کی وجوہات تھی میں تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کروں گی اور آپ کو پتہ ہے کن کے خلاف اور ظاہر ہے اس کے لیے ایف آئی آر کرنی ہوگی تو ایف آئی آر میں بالکل کروں گی بٹ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو غریب لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ وکٹمائز نہ ہو کیونکہ یہ بھی ہم نے اس واسطے لائرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ اس پہ بھی ایکشن ہو لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ان پہ نہ تشدد ہو اور ان کو نہ وکٹمائز کیا جائے جی میڈم گزشتہ ہفتے اسی ہفتے عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ میں کہا کہ ایجنسیز اس لیے ٹیپ کرتی ہیں فون ٹیپ پر یہ ڈیوائسز لگاتی ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں تو کرپٹ عناصر کے لیے ایجنسیز ان کے فون ٹیپنگ کرتی رہی ہیں تو یہ اس طرح کا بیانیہ تو نہیں چل سکتا نا کہ دوسروں کے لیے ٹیپنگ اور فون ٹیپنگ تو وہ درست اور اپنے لیے اور غلط ان کے لیے بھی اگر کوئی دیگر جماعتیں ہیں اگر ان کی کوئی ڈیوائسز ہوتی ہیں یا فون ٹیپنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا کنڈم کریں ہم سب کی کنڈیم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا میننگ کہ آپ کورٹ سے پرمیشن لیں اور پھر آپ ڈیوائس لگائیں اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے یہ غیر آئینی ہے اٹس as simple as that اوکے تھینک یو پاکستان میں نہ صرف سرکاری ایجنسیز جو ہیں غیر ملکی ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں اور انتشار پھیلانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیا آپ کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کوئی ایجنسی بھی ایسا کوئی حرکت کر سکتی ہے سارے کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں بلیک واٹر کے زرداری صاحب نے جو کھل کے ویزاز دے دیے تھے سارے بلیک واٹر ادھر ادھر پھر رہے تھے اس وقت بھی میں اس وقت ایڈیٹر تھی نیشن کی ہم نے کئی سٹوریز کی ہیں اور ایکسپوز کیا ہے ہم نے گھروں کی تصویریں لی ہیں جدھر بلیک واٹر والے تھے تو فورن ایجنسیز اور یہ جو امریکن ایمبیسی بنی ہوئی ہے اتنی بڑی اور ان کی جو لسننگ ڈیوائسز بالکل پارلیمان کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں منسٹرز کالونی قریب ہے پریزیڈنسی قریب ہے تو یہ کس نے ان کو اجازت دی اتنی بڑی ایک پورا فورٹریس جو بن گیا ہے ادھر اور اس کی وجہ سے جو سڑکیں بند ہوئی ہیں تھینک یو ویری مچ